الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس کائنات میں انسان کی نجات اور کامیابی کا سب سے بڑا آسان، مؤثر اور سہل طریقہ وہ تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اہل اللہ کی نسبت ہو. نیک لوگوں کی نسبت انسان کے پاس موجود ہو. اور جب انسان کے پاس اہل اللہ کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. آج اگر ہم اپنی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، خرابیوں کو دیکھنا چاہیں تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہے، سارے اسباب موجود ہے، نگرانی کے سارے ذرائع موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جرم سے، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، کسی کا حق مارنے سے باز نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جرم کو روکنے کے لیے اگر ہم غور کریں، دن بدن ادارے، محکمے، افراد، قوانین، اصول، عدالتیں، گواہیاں، وکیل، یہ ساری چیزیں بڑھتے چلی جا رہی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم غور کریں تو معاشرے سے جرم کم نہیں ہو رہا، جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کی بنیادی وجہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہماری سمجھ میں آتی ہے
کہ جب تک انسان کے دل پر اللہ پاک کے تعلق کا پہرا نہ ہو، جب تک انسان کے دل پر اللہ پاک کی ذات کا خوف نہ ہو، جب تک انسان کے دل پر اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار نہ ہو، تو ہزاروں محکموں کے، ہزاروں عدالتوں کے، ہزاروں قوانین کے، ہزاروں افراد کے، ہزاروں پولیس اور فوج کے، یہ آدمی پھر بھی جرم اور گناہ کرے گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ اب وہ محکمے، وہ عدالتیں، وہ افراد، وہ اصول جو جرم کو روکنے کے لیے بنتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وہ خود مجرم بنا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی فلاں کیا اصلاح کرے گا، وہ تو خود چور ہے۔ ایک جملہ ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ قطع نظر اس سے، وہ ہماری بحث نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہی انسان تھا، یہی انسان تھا حضور علیہ السلام کے سامنے خود پیش ہوا، آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھ پہ سزا جاری کر دے۔ خود صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بدکاری کا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب اس سے پہلے کہ آخرت میں اللہ پاک مجھے پکڑے، اللہ کے سامنے پیشی ہو، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، مجھ پہ حد زنا کو جاری کر دیجئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص پر کون سی نگاہ تھی، کس آنکھ نے اس کو دیکھا تھا، کون سا قانون اس پہ چل رہا تھا، کون سا محکمہ اس کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ صحابی نہ آتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی ذات کے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ کون سی طاقت تھی پیچھے کہ جس نے اس صحابی کو مجبور کیا کہ بھائی اس دنیا کے گناہ کو اسی دنیا میں ختم کروا دو، تھوڑی سی سزا سہ لو، برداشت کر لو، لیکن آخرت کی اس بڑی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وجہ تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اتنا مضبوط بنا دیا تھا اپنی تربیت یافتہ جماعت کا، صحابہ اکرام کا، کہ وہ ایک اکیلے میں، اندھیرے میں، خاموشی میں کیے ہوئے جرم کو بھی اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کو ساتھ لے کے دنیا سے چلا جاؤں، آخرت میں کیا بنے گا۔ خود پیش ہو گئے، اور یہ تو مرد ہے، چلے جس کو بولنے کی ہمت ہے، لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، حدیث پاک میں ایک عورت بھی ہے، ایک عورت بھی ہے جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تو بدکاری کا گناہ سرزد ہو چکا ہے اور اس گناہ کا حمل میرے پیٹ میں بن رہا ہے، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ ایک جان تمہارے جسم میں پل رہی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جان ہے، کیا کریں؟ فرمایا جب یہ پیدا ہو جائے پھر تم میرے پاس آؤ۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ بچہ
وضع ہو گیا، حمل پیدا ہو گیا، بچہ ہو گیا، اب میں حاضر ہوں، اب سزا جاری فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مدت رضاعت ہے، اس بچے کو کھانا کھلانا پلانا اس حد تک لے جانا کہ وہ خود کھانے پینے کے قابل ہو جائے، اس وقت تک تم پہ حد جاری نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی فکر، حالانکہ سزا کیا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر جسم پہ پڑیں گے، لیکن وہ کون سی چیز تھی جو ان کو تیار اور آمادہ کر رہی تھی کہ میرے جرم کی سزا مجھے مل جائے اس دنیا میں، یہاں پہ ختم ہو جائے۔ 2 سال گزرے، پھر وہ عورت آئی، اب بچہ گود میں ہے، لیکن اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، روٹی کا ٹکڑا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کے لیے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا وہ بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے بار بار منہ میں مارتا ہے۔ تو آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور یہ خود کھا رہا، اب یہ کھا سکتا ہے، اب مجھ پہ رجم جاری کر دیں، حد جاری فرما دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حکم دیا، چونکہ حد یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس میں انسان نہیں کر سکتا، یہ تو آج کی انسانی دنیا اللہ کے نظام سے کھلواڑ کرتی کہ یہ ظلم ہے اور یہ فلاں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سے زیادہ ہم اللہ پاک کے دین کے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جا کے اس پر کیا کر دو، اس پہ حد جاری کرو۔ اب ان کو کیا کیا گیا؟ رجم کیا گیا، اس لیے کہ شرعی سزا یہ ہے کہ اگر محسن یعنی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا اگر وہ ثابت ہو جائے تو آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہر چیز کے ہوتے ہوئے انسان کیوں گناہ سے باز نہیں آتا؟ ہزاروں قوانین کے، ہزاروں آنکھوں کے، ہزاروں پہروں کے، ہزاروں محکموں کے، ہزاروں عدالتوں کے، ساری چیزیں ہمارے سر پر کاغذات میں، قانون میں، اصول میں، ڈاکیومنٹس میں موجود ہے، لیکن یہ انسان اس قانون کے سامنے قانون توڑ کے جاتا ہے، اس کا مذاق بنا دیتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ، جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جائے دوستو، جب تعلق مع اللہ کمزور ہو، اللہ پاک کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، پھر انسان چور بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، پھر اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو شاربها وهو مؤمن۔ فرمایا بدکاری کرنے والا بدکاری کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے ہوئے مومن نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہوتا اس کے دل کے اندر، یہ اس جرم کے قریب نہیں آتا۔ کیا مطلب ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے؟ آج یہ سارے گناہ، بہت سارے مسلمان بھی نعوذ باللہ اس میں مبتلا ہیں۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا کہ ایک مومن جب گناہ کبیرہ پہ اتر آتا ہے، چاہے وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، اس پہ اتر آئے، اس سے باز نہ آئے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کٹ چکا ہے، اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف آج وہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج اگر ہم اپنے ان حالات کو دیکھ لیں یا دنیا کے حالات کو دیکھ لیں،
پچھلے 2 جمعوں سے بات ہوئی. آپ دیکھیں نا مسلمان کس بے بسی کے عالم میں ایک مٹھی بھر کافر سے مار کھا رہا ہے. مٹھی بھر کافر. اسرائیل کا کل وجود ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں چھوٹی انگلی کا ناخن ہے. اتنی تو اس بدبخت کی حیثیت ہے, اس کا وجود ہے, اس کا حجم ہے, اس کی تعداد اس قدر ہے. لیکن اسی مظلوم اسلامی ملک فلسطین کے چاروں طرف ایک جانب نہیں, چاروں طرف اسلامی ممالک کی سرحدیں لگی ہوئی. پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہے. 1.5 ارب سے زائد اسلامی دنیا آباد ہے. لیکن یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بول سکے کہ بھائی میرے اس مسلمان بھائی پر آپ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے, کسی کو اپنی بادشاہت کی پرواہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہوں کل میرا یہ بادشاہی نظام مجھ سے چھین لیا جائے. کیا خوف ہے عرب دنیا کو کہ وہ بادشاہت کا نظام کہیں مجھ سے نہ چلا جائے. میرے ساتھ جو یہ شاہ کا لفظ لگا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کوئی چھین لے. تو کوئی بیچارہ پیٹ کے لیے پریشان, کوئی بادشاہت کے لیے پریشان, کوئی جمہوریت کے لیے پریشان, کوئی حکومت کے لیے پریشان, کوئی اپنے بنائے ہوئے خزانے کے لیے پریشان کہ بھئی یہ مجھ سے چلا جائے, پھر میں کیا کروں. ورنہ اگر تعلق مع اللہ ہو, ایک مسلمان حکمران غیرت کر لے, 56 مسلمان حکمران ایک ساتھ بیٹھ کر کہہ دے کہ بھئی آپ نے کیسے ہمت کی ہمارے ہوتے ہوئے کہ ہمارے قبلہ اول کے مسلمانوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کی, ہم آپ سے پوچھتے. آج ساری چیزیں, سب کے پاس افواج ہے, سب کے پاس ہتھیار ہے, سب کے پاس طاقتیں ہیں, سب کے پاس تعلیم, ٹیکنالوجی, سب چیزیں موجود ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں. کمی تعلق مع اللہ کی. اللہ کے ساتھ وہ تعلق باقی ہی نہیں رہا جس کی بنیاد پر ایک مومن گناہ سے بھی بچتا ہے, جرم سے بھی بچتا ہے, کسی کا حق مارنے سے بچتا ہے, کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر گونگا شیطان نہیں بنتا, اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان محتاج ہے, ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ہمیں ضرورت ہے, اللہ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں. لیکن پھر اس اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اہل اللہ کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا آگاہ ہو جاؤ, سن لو کہ اللہ کے اولیاء وہ واحد جماعت ہے کہ جن پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا. جو اس دنیا میں اللہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب کر لے گا وہ قیامت کے خوف سے بچے گا. اللہ کے خوف کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے پاس نسبت پاک ہو, انسان کی صحبت پاک ہو, تعلق پاک ہو انسان کا. آج دیکھیں نا, یہ مہینہ ربیع الثانی کا چل رہا ہے. حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا مہینہ ہے. ہمارے ہاں بڑی تعداد میں مسلمان کہتے ہیں بڑے پیر صاحب کی 11ویں کا مہینہ آ گیا, اس لیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس مہینے میں ایک تصور بہرحال قائم ہے. اہل اللہ کے امام ہیں, اللہ والوں کے سردار ہیں, اور اللہ پاک نے ان سے پوری دنیا میں اپنے فیض کو عام فرمایا ہے. لیکن کیا ان سے ہماری نسبت اور تعلق صرف 11ویں شریف کی؟
ان کے وجود سے فائدہ اور نسبت صرف 11ویں شریف کے کھانے کا ہے دوستوں، ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں جو الفاظ ہے اللہ پاک نے اپنے اہل اللہ کا جو حق بتایا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور ہمیشہ ہم سنتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر لے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والا، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ان نسبتوں کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بارہا عرض کر چکا ہوں، اپنے آپ کو افراط سے تفریط سے بچائیں۔ اس انتہا میں گرنے والا بھی مصیبت میں ہے، اس انتہا میں گرنے والا بھی مصیبت کے اندر۔ اللہ کے اولیاء کی نفی کرنا، ان کے فیوز اور برکات کی نفی کرنا، یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے بالکل۔ جب اللہ نے ان سے اپنا اتنا حق قائم فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا وہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو صرف ولی نہیں ہے بلکہ سلطان الاولیاء ہے، وہ تو اولیاء کے سردار ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ کیا لکھا؟ محبوب سبحانی، محبوب سبحانی اور پیران پیر، تمام پیروں کے سب سے بڑے پیر وہ ہیں، محبوب سبحانی ہے، اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ لیکن انسان اگر مبالغہ کرے گا تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ محبت میں غلو کر لے، آگے چلا جائے، اللہ پاک کے اختیارات اللہ کے اولیاء کو دے دے گا تو مصیبت گلے آ جائے گی، اللہ کے اولیاء کا انکار کرے گا تو مصیبت گلے آ جائے گی۔ ان اولیاء اللہ سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا، ان کے فیوز و برکات کا قائل ہونا، یاد رکھیں یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند وہ اولیاء اللہ کی عقیدت، ان کے فیوز، ان کے برکات کے 100% قائل ہیں، 100% قائل ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند۔ اور جتنی محبت و عقیدت ہمارے اکابر نے بزرگان دین سے فرمائی ہے، ان سے جو اپنی نسبت اور تعلق قائم کیا ہے وہ آج امت کے سامنے نہیں ہے دوست۔ لیکن آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اب دیکھیں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث قدسی میں جہاں اللہ پاک نے اپنے اولیاء اور اپنے محبین کے ساتھ بغض رکھنے والے کو فرمایا کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے، وہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ میرے ان اولیاء سے محبت اور عقیدت رکھنے والے فرد کی نشانی کیا ہوگی، ان کی پہچان کیا ہوگی۔ ایک آدمی کہے کہ جی میں تو حضرت پیران پیر کی محبت میں ڈوب چکا ہوں، بالکل میں تو انتہا پر کھڑا ہوا ہوں، لیکن اس کی زندگی حضرت شیخ والی نہیں ہے، اس کے معاملات حضرت شیخ والے نہیں ہیں، اس کی معاشرت وہ بالکل وہ اللہ پاک کے دشمنوں والی معاشرت ہو، تو کون اس کو پیران پیر کا مرید کہے گا؟ اس لیے حدیث قدسی میں خود فرمایا اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کر کے آگے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ
احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا میرے بندوں میں سب سے زیادہ میرا قریب بندہ وہ ہو جاتا ہے جو کہ میرے فرض کیے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے. مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پہ فرض کیے. بات کو سمجھے، اس دین کا جو حصہ فرائض کا ہے، اگر وہ میری زندگی میں نہیں، نہ فرض نماز ہے، نہ فرض زکوٰۃ ہے، نہ فرض روزہ ہے، نہ فرض حج ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی چھٹی ہے، وہ نہ عمل میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ چہرے میں، کسی بھی چیز کے اندر نہیں. اور پھر انسان کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے اولیاء کا وہ ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے اولیاء کی محبت ہوگی جو سب سے پہلے اللہ کے فرائض کو اپنی زندگی میں لایا رہا. اس سے اللہ کا قرب شروع ہوگا. اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ آگے سنیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. فرائض پر آنے کے بعد بندے کو اللہ پاک کا قرب خاص کیسے ملے گا؟ فرمایا پھر یہ بندہ ہوتے 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 میرے اور قریب آ جاتا ہے، قرب خاص میں آتا ہے. اس کے لیے اسے اہتمام کرنا ہے بالنوافل. یہ نوافل کو بھی اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا اور میرے اتنا قریب آ جائے گا کہ حتی احبہ، کہ میں اللہ پاک اس بندے سے خود محبت کرنے لگ جاؤں. میں اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا. اور ایسا محبوب بنے گا، فرمایا کہ یہاں تک کہ میں پھر اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. اب کیا مطلب کہ اللہ پاک آنکھ بن جائے، اللہ کان بن جائے، اللہ ہاتھ بن جائے، اللہ پیر بن جائے؟ محدثین فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بندہ جس نے اللہ کے اولیاء کی محبت سے سفر شروع کیا، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کو اپنی زندگی میں لایا، یہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء کا غلط استعمال اللہ پاک اس کے مزاج سے لے لیتے. اس کے کان پھر غلط نہیں سنتے. جہاں گانا بجے گا یہ کہے گا یار مجھ پہ بوجھ آ رہا ہے. آج تو ہم کوشش کرتے ہیں اس گاڑی میں سیٹ ملے جس میں گرما گرم گانے بج رہے ہو، ہے نا، جس میں گرم گانے بج رہے ہوں. اب تو جس گاڑی میں جماعت جا رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ صوفی لوگ جا رہے ہیں، راستے میں گانے نہیں بجنے دیں گے، کوئی اور گاڑی ڈھونڈ لو. یعنی یہ کان ایسے خراب ہو چکے ہیں دوستوں کہ سفر بغیر گانوں کے نہیں کٹتا. آنکھیں جو ہے یہ اللہ پاک اس کا غلط استعمال روک دیں گے اپنے اس بندے سے. یہ پھر نامحرم کو دیکھ کے لطف حاصل نہیں کرے گا، پیروں کو چل کر غلط جگہ پہ نہیں لے جائے گا، ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو مس نہیں کرے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سے تعلق کے لیے ہر مسلمان اس چیز کا پابند ہے کہ اس کی نسبت اہل اللہ کے ساتھ درست ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو. لیکن اس نسبت کو ہم آج اتنا محدود کر لیتے ہیں کہ چند دو چار باتوں تک رکھ کر پھر سمجھتے ہیں چلے جی کام ہو گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی واقعی ان کی زندگی کی طرح ہو. کیا ہمیشہ ہم نہیں سنتے کہ وقت کا بادشاہ آیا ان کے پاس، وقت کا بادشاہ آیا اور جب دیکھا بھئی حضرت کا اتنا بڑا لنگر چل رہا ہے، ہزاروں لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو آ کے کہا کہ یہ تو آپ کا بہت بڑا دسترخوان ہے، لہذا آج کے بعد کیا ہوگا
میں اتنے گاؤں کی جاگیریں آپ کے لیے وقف کر دوں آپ کے دسترخوان کے لیے تاکہ یہ چلتا رہے. اس لیے کہ ظاہری بادشاہ کی نگاہ کس پر ہے؟ ظاہر کی دنیا پر، کہ شاید یہ شیخ جو ہے نا وہ میرے خزانے کے محتاج ہے. تو کہا اتنے گاؤں کی جاگیریں آپ کے لیے وقف ہے، وہ آئیں گی وہ استعمال ہو. تو حضرت شیخ نے کیا فرمایا؟ چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل بود اگر ہوس ملک سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خورم. فرمایا کہ میرا یہ جو چہرہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ملک سنجر کا بادشاہ آیا تھا اور وہاں کی چھتریاں بڑی مشہور تھی. چھتری جانتے ہیں نا، امبریلا. چھتری کا رنگ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے، جو بڑی چھتریاں ہوتی. تو کہا کہ میرا یہ چہرہ ملک سنجر کی چھتریوں کی طرح کالا ہو جائے اگر میری نظر تیرے مال کے اوپر. پھر کہا کہ زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، کہ اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ ہمارے پاس آدھی رات کی کیا بادشاہت ہے، ہم آدھی رات کو اٹھ کر اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ اس بادشاہت کا، آدھی رات کی بادشاہت کا لطف کیا ہے، تو من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، تیرے پورے ملک نیم روز کی بادشاہت کی قیمت ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو جن ہستیوں کا آج تذکرہ ہے ان کے دل میں تو دنیا کی اتنی حرص بھی نہیں، وہ تو دنیا سے ایسے پاک و صاف تھے دوست. تو اہل اللہ سے نسبت اگر مضبوط ہو تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے وہ پھر کسی پہ ظلم نہیں کرتا دوستو، وہ کسی کا حق نہیں مارتا. اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے کسی قانون کی، کسی پولیس کی، کسی عدالت کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے دل دماغ پہ اللہ پاک کا خوف بیٹھ جاتا ہے، آخرت کا خوف بیٹھ جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.